الصلاة خير من النوم۔ اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل، اس معجزے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ دیکھیے کیسے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی شر پسندوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں ظلم کی انتہا کر دی۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ بھی اسرائیلیوں کی بیہودہ بدتمیزیاں جب حد سے بڑھی اور مسلمان فلسطینی نوجوان کے سامنے جب ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم شروع ہوا تو فلسطینی اس جال میں آ گئے، لیکن اسرائیلیوں نے ان کی گردنوں پر پستولیں تان دی۔ عورتوں کی چیخیں جب بیت المقدس میں بلند ہوئی تو اللہ نے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ایسی مدد بھیجی کہ دشمنوں کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بے شک اللہ کی مدد اور اپنے بندوں پر پہنچ کر رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پیارے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد اقصیٰ پر ظلم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اسرائیلیوں نے نہتے مسلمان فلسطینیوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مسجد کے احاطے کے باہر ایک بزرگ عورت نے روتے ہوئے رائٹرز کو بتایا، میں ایک کرسی پر بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اسرائیلی فورسز نے گرینیڈ پھینکے جن سے ایک میرے سینے پر لگا۔ فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکورٹی فورسز اس وقت مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوئی جب سینکڑوں مسلمان رمضان المبارک کی رات عبادات میں مصروف تھے کہ یکدم ہی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بول دیا، نمازیوں کو مارنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے آخری صف کے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ شور شرابہ اور مار دھاڑ سن کر بھی اگلی صفوں میں نمازیوں نے اپنی نماز کو ویسے ہی قائم رکھا، لیکن شر پسندوں کی بے حسی اور درندگی کی انتہا یہ تھی کہ سجداریز نمازیوں پر مار پیٹ شروع کر دی، اور جب فلسطینیوں نے اس میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا، خواتین پر بھی پستول تان لی گئی، عورتوں کے رنگ اڑ چکے تھے، مردوں کی نماز کی ادائیگی کی جگہ میدان جنگ بن چکی تھی۔ فلسطینیوں کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا، ان کے پیروں کو بھی رسیوں سے باندھ کر صفوں پر الٹا لٹا دیا گیا، مارنے پیٹنے لگے۔ ان کی چیخوں پکار سن کر عورتیں جو عورتوں کی نماز ادا کرنے والے حصے میں موجود تھی وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس میں داخل ہوئی، کیونکہ بہت سی عورتوں کے شوہر، بھائی اور والد بھی موجود تھے۔ جب وہ عورتیں وہاں داخل ہوئی تو اسرائیلیوں نے عورتوں کو بھی اپنی بدتمیزی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تو فلسطینی نوجوان اشتعال میں آ گئے اور اسرائیلی فوجیوں کو غصے سے کہنے لگے کہ انہیں جو بھی زیادتی کرنی ہے وہ مردوں کے ساتھ کرے، عورتوں کو اپنی بدتمیزی کا نشانہ نہ بنائے۔ لیکن وہ باز نہ آئے اور عورتوں کے ساتھ فضول گوئی اور یہ بےہودگی شروع کر دی۔ وہاں موجود عورتیں رونے لگی اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جب عورتوں نے یا اللہ مدد کی صدائیں بلند کی تو اسرائیلی ان پر تمسخرانہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج تم لوگوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے غلط ارادے سے عورتوں کو بے حجاب کرنا چاہا، عین اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد آن پہنچی کہ اسرائیلی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، اللہ نے نہتے فلسطینی عورتوں کی مدد کے لیے ایک ایسی مخلوق کو بھیجا جسے دیکھ کر اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ وہاں نمودار ہوا۔ اس سانپ کو دیکھ کر عورتوں کی چیخوں پکار شروع ہو گئی اور اسرائیلی فوجی بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سانپ کو گولی مارتے، وہ سانپ ہوا میں یوں اچھلا جیسے ہوا میں پرواز کرنا جانتا ہو۔ ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر ڈستے ہوئے دوسرے فوجی کی طرف اچھلتے
اچھلتے ہوئے دوسرا وار اس پر کرنے لگا۔ وہ فوجی جسے سانپ نے ڈسا تھا وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے گیا۔ وہ سانپ بہت زہریلا تھا۔ وہاں موجود تمام اسرائیلی ڈر کے مارے باہر کی طرف بھاگ گئے اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں موجود اسرائیلی دوسرے فوجی پہلے سے وہاں شیلنگ کر رہے تھے، جس کے دھوئیں سے فلسطینی مسلمانوں کا سانس اور دم گھٹنے لگا تھا۔ عین اسی وقت آسمان پر یکایک کالے بادل چھا گئے۔ بادلوں کی ایسی گرجدار آواز گونجی کہ سبھی آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس وقت ایسی بجلی چمکی اور بادلوں کی ایسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے دل سینوں میں دہل کر رہ گئے۔ گنبد خضرا کے عین اوپر آسمان پر ایک عجیب سا سایہ سا بنتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انسانی وجود وہاں بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے، جس کے بہت بڑے پر بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر اسرائیلیوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ ڈر سے ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ بھی اس خوف سے باہر نہیں نکلے تھے کہ مسجد کے باہر کے حصے میں چاروں طرف سے سانپ ہی سانپ نکلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اسرائیلیوں کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سانپ اسرائیلی فوجیوں کو ہی ڈس رہے تھے۔ مسلمان فلسطینی مرد اور عورتوں کو بالکل محفوظ تھے۔ بہت سے مسلمان فلسطینیوں نے شکر سے اپنے سر مسجد کے باہر کے حصے میں اپنے رب کے حضور زمین بوس کر دیے۔ تشکر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب ظلم سے حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو خدا کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جمک کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، اور وہ بھی ماہ رمضان میں 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب وہ غزوہ بدر ہوا۔ قرآن مجید سے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلاب جنگ تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگ نثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا گیا تھا، اور ان میں سے کسی نے ایک لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل نے اپنی عطا سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل ہوئی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات اپنے رب کے حضور عجز و نیاز میں گزار دی اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے بہت سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئی زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 750، حدیث نمبر 4588۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں بڑے جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی 70 کفار گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بے شک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بیت المقدس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے برے عزم سے بچائے رکھے گا، اور بے شک اللہ کی پاک ذات ہی غالب رہے گی اور فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔